وضو فرمایا، پانی نوش فرمایا اور پھر وہاں سے تلبیہ پڑھ کے آگے سفر کی روانگی۔ جب نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھ کر سفر روانگی ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کشف کی نظر سے پرانے جو حالات تھے وہ بھی دکھا دیے۔ انبیاء اپنے اپنے وقت میں جب حج کے لیے وہاں سے گزرے تھے تو جیسے وہ گزرے ہوئے ایک منظر کو دکھا دیا جاتا ہے نا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو منظر دکھا دیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا، اس طرح سرخ رنگ کا اونٹ تھا اور وہ اپنے اونٹ کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے وادی ادرک میں فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ بھی اونٹ ہے اور وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں بین روحہ سے گزرے جب حج کہنے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وادی اسفان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہود علیہ السلام کو اور صالح علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی بیر روحہ پر تلبیہ پڑھیں گے اور یہاں سے حج کے سفر کی ابتدا کریں گے۔ ایک صحابی کے پاس اونٹ بھی تھا اور وہ پیدل بھی چل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی کہ سفر لمبا ہے، بیمار ہو جاؤ گے، بہتر ہے کہ تم اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ حاجی جب حج پر جائے تو حج کرنے سے پہلے مشقت نہ اٹھائے، اگر بیمار ہو گیا تو حج میں خرابی آ جائے گی۔ حج کے بعد جو مرضی مجاہدہ کر لے، حج سے پہلے نفلی مجاہدہ نہ کرے، حج کو مقدم کرے تاکہ طبیعت صحت مند ہو، تازہ ہو۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام آگے چلے تو صحابہ کرام تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ راستے میں ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے صرف اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تلبیہ پڑھنے والوں کا تلبیہ مجھے اچھا لگتا ہے، اپنے صحابہ سے کہو کہ یہ ذرا اونچا تلبیہ پڑھیں۔ صحابہ کرام پہلے ذرا آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا تلبیہ پڑھا کہ جب میرے روحہ پر پہنچے تو ہمارے حلق خشک ہو گئے تھے، لفظ نہیں نکلتے تھے منہ سے۔ بھئی بندے کو پتہ چلے کہ یہ لفظ بولنے سے میرا اللہ راضی ہوگا تو بندہ کتنی محبت سے پڑھے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، مر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے اصحابہ کا، اپنے صحابہ کو، فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِیہ، کہ یہ تلبیہ میں اپنی آوازوں کو بلند کرے۔ اللہ بلند آواز کو پسند کرتا ہے اور یہ تلبیہ شعار حج میں سے ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سفر کے حالات ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا اسماء بنت امیس۔ تو جس رات یہ سفر شروع ہونا تھا اسی رات ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی، حاملہ تھی اور اسی رات بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب وہ پریشان،
کہ میں تو سفر پہ چلی تھی اور بچے کی ولادت ہو گئی اور میرے تو 40 دن نفاس کے ہوں گے، میں حج کیسے کروں گی؟ نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور طواف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں سب کام کر سکتی ہو۔ چنانچہ انہوں نے بھی حج کا احرام باندھا، تلبیہ پڑھا اور سفر میں وہ بھی ساتھ روانہ ہو گئی، اور اس بچے کا نام رکھا گیا محمد بن ابو بکر۔ اب نبی علیہ السلام بھی چونکہ 9 ازواج مطہرات ساتھ تھیں، تو کچھ کے اونٹ جو تھے وہ تر و تازہ صحت مند اچھے تھے، کچھ ذرا کمزور تھے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین تھیں، ان کا اونٹ تھوڑا کمزور تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ذرا صحت مند تھا، تر و تازہ تھا اور اچھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی سواریوں کو بدل دیا۔ آپ یوں سمجھیں، ان کی گاڑی میں ان کو بٹھا دیا اور ان کی گاڑی میں ان کو بٹھا دیا۔ اب وہ بیٹھ تو گئی اپنی اپنی گاڑی میں، مگر عائشہ جانوں کو دل کے اندر دکھ تو ہوا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہی ہوں، اگر میرا اونٹ زیادہ صحت مند اور اچھا ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتی۔ اب اونٹ کمزور ہے تو میں پیچھے رہ جاؤں گی، باقی لوگ آگے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ اب قریب ابوبکر صدیق لانو کھڑے تھے۔ تو قریب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے سن لیا کہ میری بیٹی نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو باپ اور بیٹی کا رشتہ تو ادب کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماچا لگایا اور کہا کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں تو نبی علیہ السلام کی یہ لفظ کہہ رہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو دوپہر میں علیحدہ وقت بھی دیا اور ان کی تسلی بھی فرمائی کہ اگر باپ نے ایسی بات کر دی تو تم صبر کرو، ہو جاتا ہے ایسا۔ تو اس سفر میں نبی علیہ السلام نے قدم قدم پہ تعلیم و تربیت کا حق بھی ادا کر دیا، بتاتے بھی گئے یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، ابوبکر یہ سیدھی سادی سی عورت ہے، یہ وادی میں کھڑے ہو کر پہاڑوں کی بلندیوں کی چوٹی کو کیسے اندازہ لگا سکتی ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں حالات کیا ہوتے ہیں یا انتوائی طور پہ کیسے سفر پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی ذات کی حد تک سوچ رہی ہے، مختصر سے سوچ ہے، اس لیے غصہ نہ کرو اس کے اوپر۔ چنانچہ ابوبکر صدیق جانوں کو بھی تسلی دی اور عائشہ جانوں کو بھی تسلی دی۔ اب یہ سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک جگہ پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے حج کے مسائل تو کئی دفعہ سنے ہیں، اب چونکہ سفر پہ ساتھ نکل پڑے ہیں اس لیے دل کرتا ہے کہ آپ نئے سرے سے حج کے مسائل تفصیل کے ساتھ سنائیں۔ تو ان کی درخواست پر نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں پورے حج کی تفصیل سنائی کہ حج میں کیا کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے منا جانا، پھر منا سے عرفات جانا، پھر عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس منا، پھر جو اعمال ہیں وہ سارے تفصیل کے ساتھ بتائے۔ تقریباً 4-5 دن لگے اس میں۔ 4 ذی الحجہ کو صبح کے وقت نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ چکے۔ 4 ذی الحجہ کو صبح کے وقت یہ پورا قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اعلیٰ مکہ سے مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت اب تو لائبریری بنا دی گئی، وہ جگہ پہاڑ کی وجہ سے اونچی ہے، اور دوسرا ہے مسفلہ جہاں ابوبکر صدیق کا گھر تھا۔
وہ ذرا نیچے آئے۔ تو اعلیٰ مکہ سے مراد یہ کہ جدھر نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ تھی نا، اس طرف سے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کا دل اداس تھا بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو بندہ جائے اور بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگے، پہلی نظر میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ امام صاحب میں اگر جاؤں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ دعائیں تو ہیں بہت ساری۔ ان کا بھائی تو ایک دعا مانگ لینا کہ یا اللہ میں بیت اللہ میں آ کر جو بھی دعائیں مانگوں میری سب دعائیں قبول کر لینا ہے۔ وہ چونکہ بہت فقیہ تھے، دانا تھے، انہوں نے بات ہی ایسی کر دی کہ تم یہ دعا مانگ لینا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دینا۔ تو جب یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، پھر پوری زندگی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی۔ ہر مسجد میں حق ہے مسجد کا کہ کوئی بندہ داخل ہو تو وہاں جا کر پہلے 2 رکعت مسجد کے پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے۔ مگر حرم مبارک کا حق یہ ہے کہ جو بندہ جائے وہ جا کر طواف پہلے کرے۔ اگر فرض نماز ہے تو اس میں شامل ہو جائے، اور اگر فرض نماز نہیں ہو رہی تو نفل نہ پڑھے بلکہ طواف پہلے کرے۔ اب طواف میں کرتے ہوئے سب سے پہلے حجر اسود کے استلام کیا جاتا ہے۔ یہ حجر اسود کا جو استلام ہے نا، یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی کو ملنے گئے اور ان کو جا کے میزبان خصوصی ہیں ان کو مصافحہ کر رہے ہیں، تو حجر اسود اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کرنے کی مانند ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی رسول نے فرمایا کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ جو اللہ کے دائیں ہاتھ سے استلام کرتا ہے وہ گویا اللہ سے مصافحہ کرنے کی سعادت پا لیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری صحبت کو پایا، اور کچھ لوگ ہیں جو میرا زمانہ نہیں پا سکے، مگر ان کے دل میں حسرت ہوگی اگر وہ میرا زمانہ پاتے تو برکتیں حاصل کرتے۔ اللہ نے ان کے لیے حجر اسود کا استلام بنا دیا ہے۔ وہ بعد میں حج یا عمرے پر آئیں گے، حجر اسود کا استلام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو روحانی طور پر مجھ سے مصافحہ کی سعادت عطا فرما دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا بہت دیر تک۔ پھر اس کے بعد طواف فرمایا۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر مل کر ایک طواف بنتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شمع جل رہی ہو تو پروانہ اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کی ایک شمع روشن کر دی اور مومن کو کہا کہ تم میرے پروانے ہو، آؤ اور اس شمع کے گرد تم بھی چکر لگا کے دکھاؤ۔ اس بیت اللہ کے طواف کا کوئی لطف ہی عجیب ہے۔ اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار۔ کہتے ہیں کہ مجنو کہیں لیلا کی گلی میں پہنچ گیا تھا، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا تھا، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا تھا۔ تو حاجی کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ حرم شریف پہنچتا ہے تو کبھی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ استلام طواف کر رہا ہوتا ہے اور بیت اللہ کے اس شمع محبت کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں ہاتھ سے صابن سے دھوتی تھیں کپڑے، آج کل واشنگ مشین آ گئی ہے، تو واشنگ مشین میں پرانے کپڑے ڈال دیتے ہیں، پانی اور صابن بھی ڈال دیتے ہیں، تو مشین اس کو گھما دیتی ہے اور مٹی
اس سے جدا کر کے کپڑے سے صاف کپڑے علیحدہ کر دیتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے میلے دلوں کو پاک کرنے کے لیے ایک روحانی مشین بنائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے مختلف جگہوں سے حاجی وہاں جاتے ہیں، جا کر طواف کرتے ہیں۔ 7 چکر طواف کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر کے باہر نکال لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے 2 رکعت نفل بھی پڑھے، جو جو طواف کے ہوتے ہیں، واجب الطواف ہوتے ہیں، وہ پڑھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے زمزم کنویں پہ جا کے پانی بھی پیا، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ملتزم سے جا کے لپٹ جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا قد کاٹ میں بھی بڑے تھے اور پہلوان ٹائپ بندے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم جاؤ تو صحیح، مگر کمزوروں کا خیال رکھنا، زیادہ زور آزمائی نہ کرنا۔ ان کو بھی نبی علیہ السلام نے تعلیم دے دی کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں سینہ لگاؤں، مگر کمزوروں کا خیال رکھنا، دوسروں کا لحاظ رکھنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جو اپنے بال کٹوانا چاہتے ہیں ان کا عمرہ مکمل نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صفا مروہ کیا، باب صفا پہ صفا پر گئے اور سعی کی۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران جب دورین جو سب نشان آتے ہیں نا، وہاں نبی علیہ السلام باقاعدہ تیز چلتے تھے، دوڑتے تھے میلین اخضرین کے درمیان۔ اب جب 7 چکر مکمل ہو گئے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو بال کٹوانا چاہتے ہیں ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، وہ بال کٹوا سکتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے اپنا حلق کروا لیا، یعنی ٹیڈ کروا لی، اور بعض حضرات نے قصر کروا لی، کینچی کے ساتھ کتروا لیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا احرام نہیں کھولا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو احرام تھا وہ قران کا تھا۔ حج 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو قران کہتے ہیں، ایک کو تمتع کہتے ہیں، اور ایک حج مکہ والوں کے لیے ہوتی ہے جس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو عمرہ فرمایا، عمرے کے ساتھ حج کے احرام کو بھی شامل کر لیا۔ یہ قران کا احرام تھا۔ ہمارے حاجی جو یہاں سے جاتے ہیں، ہم اکثر اوقات حج تمتع کرتے ہیں، گئے عمرہ کیا، عمرہ کر کے بال کٹوا کے کپڑے اتار کے احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، اور پھر 10 دن 12 دن جو رہنا ہوتا ہے وہ اپنا پابندیوں کے بغیر وہاں پر رہتے ہیں، احرام کی پابندیوں کے بغیر، پھر حج کا نیا احرام مان کے حج کرتے ہیں۔ تو حج تمتع میں احرام کا حج الگ، عمرے کا حج الگ ہوا، عمرے کا احرام الگ ہوا، اور حج کا احرام الگ ہوا۔ لیکن حج قران میں ایک ہی احرام باندھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے جہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا، مقام صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بیت اللہ شریف تشریف لے آتے اور وہاں پر نمازیں ادا کرتے اور خطبہ دیتے، اور شام کو واپس تشریف لے جاتے۔ 5 اور 6 ذی الحجہ نبی علیہ السلام کا یہی معمول رہا۔ چنانچہ 7 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام نے حجر اسود کے قریب خطبہ دیا اور اس میں علامات قیامت بتائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حج فرمانا نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، یہ آپ کا آخری حج تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر قیامت کی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بتایا۔ 8 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام نے چاشت کے وقت چاشت کے نفل پڑھے اور وہاں سے منا تشریف لے آئے۔
نبی علیہ السلام نے مینا میں 5 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کی۔ پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ تھی، تو 9 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام مینا سے عرفات تشریف لے گئے۔ یہ جمعے کا دن بنتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج ہو اور جمعے کا دن ہو اس دن، تو اس کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرفہ کے دن جو بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے احرام والا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر حج اکبر ہو، اس دن اللہ کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی احرام کے باوجود بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کرتے تھے کہ اس دن 5 عیدیں جمع تھیں۔ ایک تو مسلمانوں کی عید جمعہ کا دن تھا، دوسرا یہودیوں کی بھی عید تھی، پھر عیسائیوں کی بھی عید تھی، پھر آتش پرستوں کی بھی عید تھی۔ اہل ملل جتنے بھی تھے سب کی عید کا دن اس دن اللہ نے اکٹھا کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ظہر کے وقت خطبہ حج دیا اور ظہر اور عصر کو جمع کر دیا، جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی بندہ امام کے پیچھے وہاں جا کے خطبے سنے گا تو وہ دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرے گا۔ پھر عصر اور مغرب کے درمیان وقوف کا وقت تھا، یہ ہے اصل حج۔ نجد کے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل حج، حج کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ، کہ عرفہ کا جو وقوف ہے اس کا دوسرا نام حج ہے۔ تو ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس دن اللہ تعالیٰ رحمت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر یہ کہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ کوئی آدمی کسی سخی کے دسترخوان پر گیا اور واپسی آ کے کہنے لگا میں تو جی بھوکا ہی واپس آ گیا ہوں، تو سخی کو غصہ آئے گا، یہ کون ہے جو میرے دسترخوان پر آ کر بیٹھا اور پھر کہتے ہیں کہ کھانے کو نہیں ملا، میں بھوکا چلا گیا۔ اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کی رحمت کا ذریعہ اتنا بڑا ہے کہ جو بندہ میدان عرفات میں پہنچ جائے اور وہاں پر دعائیں مانگے اس کو یقیناً رحمت سے حصہ ملے گا۔ اگر یہ کہنے لگ جائے کہ مجھے کچھ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو کون ہے یہ کہنے والا؟ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرفہ کے میدان میں بلاتے ہیں اور وہ دعائیں مانگ کے اپنے اللہ کو مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے شیطان کو 2 موقعوں پہ خوار ہوتے دیکھا ہے، ایک میدان بدر میں بہت ذلیل خوار ہوا تھا اور ایک وقوف عرفہ کے دن اتنا خوار ہوا تھا کہ یہ اپنے بالوں میں مٹی ڈال رہا تھا کہ میرے سالوں کی محنت ضائع ہو گئی، میں نے اتنے سال لگا کر لوگوں سے گناہ کروائے اور انہوں نے یہاں کے توبہ کر لی اور اللہ نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ اب آپ بتائیں کہ جب شیطان ماتم کرتا ہوگا اور اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہوگا تو لوگوں کے کتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ چنانچہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت دعا مانگنے کا وقت ہے، اس میں مرد عورتیں سب انفرادی دعا مانگیں، اجتماعی دعا مانگیں، خیمے کے اندر مانگیں، خیمے سے باہر نکل کے مانگیں۔
بیٹھ کے مانگیں، کھڑے ہو کے مانگیں، جس طرح سے بھی مانگیں، دعا مانگنی چاہیے۔ جس نے وقوف عرفہ کے اس وقت کو دعاؤں میں لگا لیا، اس نے اپنے حج کو کما لیا۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، عرفات سے مزدلفہ کی طرف واپس جانا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھ سکتے، حکم الہی ہے کہ مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھے، یعنی عصر کو وقت سے پہلے پڑھا کے دکھا دیا اور مغرب کو وقت کے بعد پڑھا کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ وقت کی پابندی ضروری تھی، لیکن حکم میرا ہے، لہذا جب میرا حکم ہو جائے تو ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ مزدلفہ سے پہلے مغرب عشاء پڑھنا چاہے تو نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں، عشاء کے وقت میں وہاں جا کر پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں، تو مغرب اور عشاء جمع اکٹھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ رات مزدلفہ میں ہی حاجی قیام کرتے ہیں۔ ایک بڑا سا میدان ہے پہاڑوں کے درمیان، اور اس میں سب سوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کیا امیر اور کیا غریب، بڑے بڑے مل اونر، کارخانے والے، اور بڑے بڑے جو ہے نا سرکاری عہدوں والے، اور گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ حکومتوں والے، سب نیچے پڑے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی کی میں کو ٹکا کے مارتے ہیں کہ تو مٹی سے بنا ہوا تھا، ذرا مٹی کے ساتھ مل کے دیکھنا تیری حقیقت کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حاجی کے حق میں مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات کی مانند ہوتی ہے، یعنی جیسے عام آدمی کے لیے شب قدر بڑی عظیم رات ہے، حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات شب قدر کا مقام رکھتی ہے۔ تو کچھ حاجی آرام کرتے ہیں اور باقی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ وہاں نیند کس کو آتی ہے؟ سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب رات ہوتی ہے، زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر اگلے دن جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک پھر وقوف کا وقت ہوتا ہے، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے دو وقوف کیوں بنا دیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، موقع سے پہلے اس کا احساس کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے احساس نہیں کرتے، وقت گزرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں، میں نے تمہارے لیے وقوف عرفات کا وقت بنا دیا، مگر اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بھولنے والے بندے ہیں، غفلت میں پڑنے والے بندے ہیں، یہ پھر جو ہے کچھ نہیں مانگ سکیں گے، کوئی سو جائے گا، کوئی وضو کرنے چلا جائے گا، کوئی کھانے پینے میں لگ جائے گا، کوئی سیل فون پہ باتوں میں لگ جائے گا، اور یہ وقوف کا وقت ضائع کر بیٹھیں گے۔ پھر جب مغرب کے وقت وقوف کا وقت ختم ہوگا نا، اس وقت کہیں گے اوہو مجھے تو یار دعا ہی نہیں مانگی، میری تو فلاں دعا رہ گئی، فلاں دعا رہ گئی، فلاں دعا رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے بڑے دینے والے دنیا میں دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں دیکھو گا، میں تمہیں پھر موقع دیتا ہوں، اب تمہیں جو یاد آئے تم وقوف مزدلفہ میں وہ بھی مانگ لینا، میں وہ بھی عطا کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے دو وقوف بنا دیے، وقوف مزدلفہ بھی بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وقوف مزدلفہ کی دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو بکر صدیق نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے وقوف عرفات میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ جو حج کرنے آئے اس کے اوپر جو بھی حق ہوں اللہ کے ہوں تو وہ بھی بخش دیجیے گا، اور بندوں کے حق ہوں تو آپ بخشوا دیجیے گا۔ تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جو میرے حق ہوں گے میں بخش دوں گا، لیکن بندوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے۔ پھر میں مزدلفہ پہنچا تو مزدلفہ پہنچ کے میں نے دعا بند نہیں کی،
مجھے پتہ تھا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور میں یہاں بھی اللہ یہی دعا مانگتا رہا، یا اللہ جب آپ حقوق اللہ معاف فرما دیں گے تو حقوق العباد معاف کروانے کی ذمہ داری بھی آپ ہی لے لیں۔ تو اللہ نے میری فریاد کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ اچھا، جو حج کرنے آئے گا حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، اور حقوق العباد معاف کرنے میں اس کی مدد کر دوں گا۔ لہذا میں مسکرایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے کتنی آسانیاں فرما دی۔ اب حقوق العباد معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے 15 لاکھ لیے قرضے کے طور پہ اور اس کو دیے نہیں، تو اب جی میں نے جا کے عرفات میں دعا مانگ لی تو حقوق العباد معاف ہو گئے۔ ایسے نہیں معاف ہوتے۔ اگر پیسے دینے ہیں تو دینے ہی پڑیں گے، تو پھر معاف کیسے ہوں گے؟ معاف سے مراد یہ کہ اگر دیر سے کوئی بندہ کسی کو پیمنٹ کرے نا تو قرض دینے والے کا دل دکھتا تو ہے نا، وہ جو دل اس کا دکھی ہوتا ہے نا، وہ تکلیف اللہ معاف کروا دیں گے، پیسے دینے پڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جس بندے کا حج قبول ہو گیا وہ اس طرح واپس لوٹتا ہے کہ جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی اس دن جیسے یہ گناہوں سے بالکل پاک تھا، اللہ تعالیٰ اس کو حج سے اس طرح پاک کر کے گھر واپس لوٹاتے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام مزدلفہ سے مینا تشریف لائے اور سورج نکلنے کے بعد جو ایک بڑا جمرہ ہے، شیطان ہے، اس کو کنکریاں ماری۔ کنکری مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ مزدلفہ سے کنکریاں چن لینی ہوتی ہیں اور مختلف دنوں میں شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ ان کنکریاں مارنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے، ہر کنکری کے بدلے اللہ اتنا بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر یہ گناہ معاف نہ ہوتا اس بندے کے لیے یقینی جہنم جانے کا سبب بنتا۔ اتنا بڑا گناہ اللہ ہر کنکری کے بدلے معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھئی کنکریاں تو پھر مارنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اب کنکریاں مارنے کی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چھوٹی کنکریوں کے جگہ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے بچے چھوٹے تھے تو میرے ساتھ حج کرتے تھے، تو سیف اللہ کو میں دیکھتا کہ یہ باقی سارے کام تو ساتھ کرتا تھا، جب کنکریاں مارنے کا وقت ہوتا نا تو یہ مجھ سے پیچھے ہو جاتا تھا، نظر نہیں آتا تھا کہاں گیا۔ تو میں نے پتہ کیا کہ بھئی آخر مسئلہ کیا بنتا ہے، تو مجھے تو اس نے کہہ دیا ابو جی آپ کے سامنے کنکری تو مارتا ہوں تو میں دعا نہیں مانگ سکتا، میں ذرا الگ ہو کے مانگتا ہوں تاکہ میں دعا مانگوں۔ لیکن میں نے جب حبیب اللہ سے پوچھا تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا، اس نے کہا ابو جی یہ ایک دو کنکریاں چھوٹی مارتا ہے، باقی بڑے پتھر اٹھا کے مارتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ چھوٹی کنکری مارنے سے دل نہیں بھرتا، شیطان کو بڑا پتھر مارنا چاہیے۔ پھر ایک دن اس نے کیا کیا کہ پتھر مارنے کے بعد جوتا اٹھا کے مارا شیطان کو۔ حبیب اللہ کو کہتا ہے بڑا پتھر مار کے بھی تسلی نہیں ہوئی، اس بدبخت کو جوتے مارنے چاہیے۔ پھر میں نے اسے بیٹھ کے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، ایک آدمی دشمن کو پتھر مارے اس کا نقصان زیادہ ہے، یا ایک آدمی ریوالور کی گولی مارے اس کا نقصان زیادہ ہے؟ کہنے لگا ریوالور کی گولی تو بہت نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے جو یہ چھوٹی سی کنکری ماری نا، سنت کے مطابق اسی کنکری کو مارنا شیطان کو ریوالور کی گولی مارنے کے برابر ہے۔ کہنے لگا اب بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے پوری زندگی کنکری سے ہی رمی تھی۔ وہاں پہ بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پٹھان بھائی گئے اور انہوں نے 7 کنکریاں ماری تھیں، 3 کنکریاں ماری اور باقی رکھ لی۔ کسی نے کہا کہ بھائی تم نے 7 پوری نہیں کی،
کہتے ہیں وہ میرے گھر میں اس کی بہن رہتی ہے، میں باقی جا کے وہاں اس کو ماروں گا۔ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اس نے نبی علیہ السلام نے 4 کام کیے۔ نمبر 1 شیطان کو کنکریاں ماری، نمبر 2 قربانی کی، قربانی کا جانور جو ذبح کرنا ہوتا ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد ذبح کرتے ہیں، اور کنکریاں مارنے کے بعد سر کا حلق کرواتے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ چنانچہ پہلے قربانی، پھر اس کے بعد حلق، اور حلق کے بعد پھر احرام اترتا ہے۔ اب اس میں حاجی آگے گڑبڑ پیچھے کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے اپنا واقعہ سنایا، فرماتے کہ میں اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ حج کے لیے گیا، اور میرے پاس تینوں کی قربانیوں کے لیے خرچہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں جا کے ریٹ کا اندازہ تو لگاتا ہوں۔ وہاں لگے کہ ہم قربان گاہ چلے گئے، سارا دن پوچھتے پھرے، مگر اس سال ریٹ اونچا چڑھا ہوا تھا اور بندہ اتنی پیمنٹ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ سارا دن دینے کے جانے کے بعد شام کو جب واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے خیموں کے قریب آ کے کہا کہ بھئی پاؤں پہ خون لگ گیا ہے اور مٹی پڑی ہوئی ہے، تو ہم ہاتھ پاؤں دھو لیں پھر خیمے میں جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ پاؤں دھو رہے تھے نا تو میری بیوی نے آواز سنی، تو اس نے خیمے کی وہ جو چھوٹی سی ایک درز ہوتی ہے اس میں سے دیکھا، تو اس نے والدہ کو بتا دیا کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں۔ اب والدہ نے جیسے ہی سنا کہ آ گئے ہیں، اس نے کہا اچھا ایسے کرو، پھر احرام اتر گیا، میرے بال بھی کاٹ دو، اپنے بھی کاٹ دو۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں عورتوں نے اپنے اپنے بال کاٹے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 1 انچ بال جو کاٹے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بال کیوں کاٹے؟ ان کا جی آپ قربانی دے کے آ نہیں گئے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے بیوی کو کہا کہ واہ 3 قربانیاں میں دے نہیں سکتا تھا، اب اور جو ہے نا جرم ہو گیا جو بال کاٹ لیے، اب 3 کی جگہ مجھے 5 دینی پڑیں گی، تو نے تو میرا راڑا باڑا کر دیا۔ ہمارے حضرت حمزہ کے الفاظ تھے، حضرت فرماتے تھے میں نے کہا کہ ان عورتوں نے تو جلد بازی میں میرا راڑا باڑا کر دیا۔ تو 4 کام کیے، 1 شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرا قربانی کی، تیسرا حلق کروایا اور کپڑے بدلے، اور پھر چوتھا نبی علیہ السلام نے اسی رات طواف زیارت کی فرما لیا۔ یہ 4 کام نبی علیہ السلام نے اسی دن فرما لیے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج کے 2 رکن ہیں بڑے، ایک وقوف عرفہ حج کا بڑا رکن ہے، اور ایک طواف زیارت، اور ان میں بھی جو وقوف عرفہ ہے وہ سب سے بڑا رکن ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عمل حج کا آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی کمپنسیشن ہے، مکافات ہے۔ وقوف عرفہ کی مکافات کوئی نہیں، جس کا وقوف عرفہ رہ گیا اس کا حج ہی رہ گیا، وہ پھر اب اگلے سال نیا حج کرے۔ تو پہلا رکن ہے وقوف عرفہ اور دوسرا رکن ہے طواف زیارت۔ یہ 2 ارکان جس نے صحیح طرح ادا کر لیے اس کا گویا حج ادا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد باقی 2-3 دن وہی مینا میں رہنا ہوتا ہے، اور روزانہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ سکون کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، دعا کرے، اور مسنون وقت میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارے اور گناہوں کو بخشوائے۔ پھر 3 دن کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں،
اور پھر اپنی فلائٹ کے حساب سے وہاں رہ کر وہاں سے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک طواف کرنا پڑتا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد بندہ جو کوئی بھی طواف کر لیتا ہے تو اس کا طواف وداع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کو ماہانہ ایام آ گئے اور وہ مسجد میں نہیں جا سکتی تو طواف وداع اس سے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی چلی جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب حج مکمل فرما لیا تو پھر آپ مقام صرف واپس تشریف لائے۔ وہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ انہوں نے کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج تو میں نے کر لیا لیکن میرے ایام شروع ہو گئے تھے تو میں نے عمرہ تو آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ جا کے عمرہ کر لو، میں انتظار کروں گا، جب عمرہ کر کے واپس آؤ گی پھر ہم مدینہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے انتظار فرمایا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عمرہ بھی فرما لیا۔ نبی علیہ السلام اس سفر سے جب واپس مدینہ میں تشریف لائے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام اس دنیا میں 2 مہینے رونق افروز رہے اور پھر 2 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا۔ اس حجۃ الوداع میں جو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا میدان عرفات میں وہ ایک تاریخی چیز ہے۔ آج اتنی ایڈوانس جو ہے وہ مہذب قوموں کے درمیان بھی آج اگر اس خطبے کو پڑھ کے سنایا جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک دوسرے کے حقوق پر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آج بھی حرف آخر نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 12 ذی الحجہ کو خطبہ دیا اور سب سے پوچھا کہ لوگوں میں جس امانت کو پہنچانے کے لیے دنیا میں آ گیا کیا میں نے وہ امانت سب تک پہنچا دی؟ تو سب صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا اور امت کو نصیحت کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر کے واپس جا رہا ہوں۔ آپ تاریخ انسانیت پہ نظر ڈالیں، آپ کو دنیا میں بڑے بڑے جرنیل نظر آئیں گے، بڑے فاتح نظر آئیں گے، بڑے سیاستدان اور حاکم نظر آئیں گے، بڑے شاعر بڑے ادیب نظر آئیں گے، ہر بندے کے بڑے کام ہوں گے، لیکن جب زندگی کے حالات کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ تو یہ بھی کرنا چاہتا تھا، زندگی نے وفا نہ کی اور اپنا کام مکمل نہ کر سکا۔ قائد اعظم اور زندہ رہتا تو وہ یہ بھی کرتا مگر وہ یہ نہ کر سکا۔ علامہ اقبال یہ بھی لکھنا چاہتا تھا، زندگی نے وفا نہ کی لہذا نہ لکھ سکا۔ شیکسپیئر اور ناول لکھنا چاہتا تھا، زندگی نے وفا نہ کی نہ لکھ سکا۔ تو جس بندے کی زندگی کو بھی دیکھا جائے وہی ادھوری زندگی نظر آتی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ تاریخ انسانیت میں صرف ایک مثال ملتی ہے اور وہ مثال کس کی ہے؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا اے اللہ میں جس مقصد کو لے کے دنیا میں آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم جن کی اقتداء کرتے ہیں ان کی ادھوری زندگی نہیں تھی، ان کی مکمل زندگی تھی، پوری زندگی تھی۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے، سویڈن میں انہوں نے قومی سطح پر ایک مسابقہ کروایا کہ دنیا میں سب سے کامل زندگی کس کی گزری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں نے باقاعدہ اپنے کمنٹس دیے، ووٹنگ کی، اور پورے ملک کی ووٹنگ کا نچوڑ یہ نکلا کہ پوری قوم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل زندگی اس کائنات میں کسی بندے کی نہیں گزری۔ جس انداز سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، وہ ہر انداز سے ہمیں کامل نظر آتے ہیں کافر، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کے کمالات پر ان کو اتنا اتفاق ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے، ہم جس ذات کی پیروی کرتے ہیں، جن کو اپنا نبی مانتے ہیں، جن کو اپنا رسول مانتے ہیں، وہ کامل ہستی تھے جنہوں نے دنیا میں انسان کو کامل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی نیکی کے اوپر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی میں جو ایام ہیں اللہ ہمیں بھی بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، وہ ضرور سن لیجئے، وہ پوری بات کا نچوڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی دعا میں جب اس دعا کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی باقی احادیث نہ بھی پہنچتی، صرف یہ دعا پہنچ جاتی نا، تو اس دعا کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنا عمق ہے کہ دل گواہی دے دیتا کہ یہ اللہ کے سچے رسول کا کلام ہے۔ اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے، وترا مکانی، اور میری جگہ کو دیکھتا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اور میرے پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی بات بھی تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وانا البائس الفقیر، اور اے اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، المستغیث فریادی ہوں، المستجیر پناہ جو ہوں، الوجل المشفق اے اللہ میں ترسا ہوا اور ہراساں ہوں، المقر المعترف میں اقراری مجرم ہوں بذنبی اپنے گناہوں کا، اسألک میں آپ سے مانگتا ہوں، مسألۃ المسکین جیسے بے کس بندہ سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور میں تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گنہگار ذلیل ہو کر گڑ گڑاتا ہے، وادعو کا اور میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، دعا الخائف الضریر ایک خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرنے والے کی، ودعا من خضعت لہ رقبتہ، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو، وفاضت لک عبرتہ، اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں، وذل لک جسمہ، اور جس کا تن بدن سے وہ تیرے آگے جھکا ہوا ہو، ورغم لک انفہ، اور اس کی ناک زمین پر تیرے سامنے اپنی رگڑ رہا ہو۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری دعا کو رد نہ کیجیے گا، وکن بی رؤوف الرحیمہ، اور میرے اوپر رؤوف الرحیم ہو جائیے اور میری دعا کو قبول کر لیجیے۔ یا خیر المسئولین، اے وہ ذات جس جو مانگنے والوں میں سب سے اچھا ہے اس سے مانگنا، ویا خیر المعطین، خیر وہ ذات کہ جو دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور جو اللہ سے فریاد کرتا ہے